اللہ کریم قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ قارعہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ One of the amazing surah of Quran and very deep message inside the surah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمه ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. میرا خیال ہے میں نے 1.5-2 منٹ میں یہ سورت تلاوت کر لی ہے. within 1 and 2 minutes تلاوت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے انسائیڈ جائیں اور اس کا میسج سمجھ لیں تو سمجھ لیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک انداز قرآن نے 11 آیتوں میں بیان کر دیا. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. القارعۃ ما القارعہ، دل دہلا دینے والی. کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی؟ قارعہ کہتے ہیں دل دہلانے والی، اور علماء فرماتے ہیں قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مگر اگلی جو آیت ہے the third آیت of this سورہ، وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا قارعہ کیا ہے؟ لیکن یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. ایکچولی از اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن کہ جب کسی بات کو انفسائز کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے، قرآن پہلے سوال کرتا ہے اور پھر قرآن ہی جواب عطا فرماتا ہے. جیسے ایک اور جگہ آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ مگر رائٹ آفٹر قرآن جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہاں بھی قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کا کلام پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اٹ مینز بی اویئر، بی کیئرفل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. جب یہ کوسچن کریٹ ہوا ہے اور اب اگلی آیت میں اس سینیریو کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قارعہ کیا ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا آدمی اس دن ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. اب پتنگے کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے، پتنگ کا مچھر جیسا تھوڑا سا مچھر سے بڑا کیڑا ہوتا ہے، یا کہہ لیں پروانہ جس کو ہم کہتے ہیں، بارش ہو تو وہ لائٹ کے گرد گھومتا رہتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں. دیر از نو ڈائمینشنز. فرمایا انسان اس دن اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، اتنے خوف کا عالم ہوگا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی گونج ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوگا. اور کیسا زلزلہ ہوگا، کیسی خوف کی کیفیت ہوگی؟ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا یہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. ابھی تو آپ نوجوان ہیں، آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، جو میری ایج کے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو رضائی بنانے والے ہوتے تھے نا، پہلے روئی ڈال کر رضائی بنائی جاتی تھی، اب تو فیکٹریاں بنا دیتی ہیں. تو روئی اڑتی تھی، جب وہ ڈنڈا مارتے تھے نا تو روئی اڑتی تھی. فرمایا جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں نا، ایسے جو ہے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، K2، ماؤنٹ ایورسٹ، پورا پورا ہمالیہ، ہزاروں فٹ بلند پہاڑ، فرمایا روئی کے گالے کی طرح اڑے ہوں گے. امیجن کیجئے خوف کیسا ہوگا، یہ سما کیسا ہوگا. اچھا دنیا میں جب مجھ سے اور آپ، ہم اور آپ، اللہ کریم قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ قارعہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ One of the amazing surah of Quran and very deep message inside the surah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. میرا خیال ہے میں نے 1.5-2 منٹ میں یہ سورت تلاوت کر لی ہے. within 1 and 2 minutes تلاوت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے انسائیڈ جائیں اور اس کا میسج سمجھ لیں تو سمجھ لیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک انداز قرآن نے 11 آیتوں میں بیان کر دیا. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. القارعۃ ما القارعہ، دل دہلا دینے والی. کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی؟
قارعہ کہتے ہیں دل دہلانے والی، اور علماء فرماتے قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مگر اگلی جو آیت ہے the third آیت of this سورہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے۔ ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا قارعہ کیا ہے، لیکن یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایکچولی از اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن، کہ جب کسی بات کو انفسائز کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے، قرآن پہلے سوال کرتا ہے اور پھر قرآن ہی جواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے، مگر رائٹ آفٹر قرآن جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہاں بھی قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کا کلام پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے۔ اٹ مینس بی اویئر، بی کیئرفل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے، جبھی کوسچن کریٹ ہوا ہے۔ اور اب اگلی آیت میں اس سینیریو کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قارعہ کیا ہوگی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا آدمی اس دن ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے۔ اب پتنگے کیا ہوتے ہیں، جب آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے، پتنگ کا مچھر جیسا تھوڑا سا مچھر سے بڑا کیڑا ہوتا ہے، یا کہہ لیں پروانہ جس کو ہم کہتے ہیں، بارش ہو تو وہ لائٹ کے گرد گھومتا رہتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں، دیر از نو ڈائمینشنز۔ فرمایا انسان اس دن اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، اتنے خوف کا عالم ہوگا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی گونج ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوگا۔ اور کیسا زلزلہ ہوگا، کیسی خوف کی کیفیت ہوگی، فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا یہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون۔ ابھی تو آپ نوجوان ہیں، آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، جو میری ایج کے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو رضائی بنانے والے ہوتے تھے نا، پہلے روئی ڈال کر رضائی بنائی جاتی تھی، اب تو فیکٹریاں بنا دیتی ہیں، تو روئی اڑتی تھی، جب وہ ڈنڈا مارتے تھے تو روئی اڑتی تھی۔ فرمایا جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں نا، ایسے جو ہے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ امیجن کیجئے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، K2، ماؤنٹ ایورسٹ، پورا پورا ہمالیہ، ہزاروں فٹ بلند پہاڑ، فرمایا روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ امیجن کیجئے خوف کیسا ہوگا، یہ سما کیسا ہوگا۔ اچھا دنیا میں جب مجھ سے اور آپ، ہم اور آپ، اللہ کریم قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ قارعہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے، ون آف دا امیزنگ سورت آف قرآن اینڈ ویری ڈیپ میسج انسائڈ دا سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ میرا خیال ہے میں نے 1.5-2 منٹ میں یہ سورت تلاوت کر لی ہے، ود ان 1 and 2 minutes تلاوت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے انسائیڈ جائیں اور اس کا میسج سمجھ لیں تو سمجھ لیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک انداز قرآن نے 11 آیتوں میں بیان کر دیا۔ اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ القارعۃ ما القارعہ، دل دہلا دینے والی، کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی؟ قارعہ کہتے ہیں دل دہلانے والی، اور علماء فرماتے قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مگر اگلی جو آیت ہے the third آیت of this سورہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے۔ ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا قارعہ کیا ہے، لیکن یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایکچولی از اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن، کہ جب کسی بات کو انفسائز کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے، قرآن پہلے سوال کرتا ہے اور پھر قرآن ہی جواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے، مگر رائٹ آفٹر قرآن جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہاں بھی قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کا کلام پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے۔ اٹ مینس بی اویئر، بی کیئرفل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے، جبھی کوسچن کریٹ ہوا ہے۔ اور اب اگلی آیت میں اس سینیریو کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قارعہ کیا ہوگی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا آدمی اس دن ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے۔
اب پتنگے کیا ہوتے ہیں، جب آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے، پتنگ کا مچھر جیسا تھوڑا سا مچھر سے بڑا کیڑا ہوتا ہے، یا کہہ لیں پروانہ جس کو ہم کہتے ہیں، بارش ہو تو وہ لائٹ کے گرد گھومتا رہتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں. دیر از نو ڈائمینشنز. فرمایا انسان اس دن اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، اتنے خوف کا عالم ہوگا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی گونج ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوگا. اور کیسا زلزلہ ہوگا، کیسی خوف کی کیفیت ہوگی. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. فرمایا یہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. ابھی تو آپ نوجوان ہیں، آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، جو میری ایج کے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو رضائی بنانے والے ہوتے تھے نا، پہلے روئی ڈال کر رضائی بنائی جاتی تھی، اب تو فیکٹریاں بنا دیتی ہیں. تو روئی اڑتی تھی، جب وہ ڈنڈا مارتے تھے تو روئی اڑتی تھی. فرمایا جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں نا، ایسے جو ہے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، K2، ماؤنٹ ایورسٹ، پورا پورا ہمالیہ، ہزاروں فٹ بلند پہاڑ، فرمایا روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے خوف کیسا ہوگا، یہ سما کیسا ہوگا. اچھا دنیا میں جب مجھ سے اور آپ، ہم اور آپ، اللہ کریم قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ قارعہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے. One of the amazing surah of Quran and very deep message inside the surah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. میرا خیال ہے میں نے 1.5-2 منٹ میں یہ سورت تلاوت کر لی ہے. within 1 and 2 minutes تلاوت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے انسائیڈ جائیں اور اس کا میسج سمجھ لیں تو سمجھ لیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک انداز قرآن نے 11 آیتوں میں بیان کر دیا. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. القارعۃ ما القارعۃ، دل دہلا دینے والی. کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی؟ قارعہ کہتے ہیں دل دہلانے والی، اور علماء فرماتے ہیں قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مگر اگلی جو آیت ہے، the third آیت of this surah، وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا قارعہ کیا ہے. لیکن یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایکچولی از اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن، کہ جب کسی بات کو انفسائز کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے، قرآن پہلے سوال کرتا ہے اور پھر قرآن ہی جواب عطا فرماتا ہے. جیسے ایک اور جگہ آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. مگر رائٹ آفٹر قرآن جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہاں بھی قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کا کلام پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اٹ مینز بی اویئر، بی کیئرفل. کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. جب بھی کوسچن کریٹ ہوا ہے، اور اب اگلی آیت میں اس سینیریو کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قارعہ کیا ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. فرمایا آدمی اس دن ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. اب پتنگے کیا ہوتے ہیں، جب آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے، پتنگ کا مچھر جیسا تھوڑا سا مچھر سے بڑا کیڑا ہوتا ہے، یا کہہ لیں پروانہ جس کو ہم کہتے ہیں، بارش ہو تو وہ لائٹ کے گرد گھومتا رہتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں. دیر از نو ڈائمینشنز. فرمایا انسان اس دن اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، اتنے خوف کا عالم ہوگا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی گونج ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوگا. اور کیسا زلزلہ ہوگا، کیسی خوف کی کیفیت ہوگی. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. فرمایا یہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. ابھی تو آپ نوجوان ہیں، آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، جو میری ایج کے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو رضائی بنانے والے ہوتے تھے نا، پہلے روئی ڈال کر رضائی بنائی جاتی تھی، اب تو فیکٹریاں بنا دیتی ہیں. تو روئی اڑتی تھی، جب وہ ڈنڈا مارتے تھے تو روئی اڑتی تھی. فرمایا جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں نا، ایسے جو ہے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، K2، ماؤنٹ ایورسٹ، پورا پورا ہمالیہ، ہزاروں فٹ بلند پہاڑ. فرمایا روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے خوف کیسا ہوگا، یہ سما کیسا ہوگا.
اچھا دنیا میں جب مجھ سے اور ہم اور آپ اللہ کریم قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ قارعہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ One of the amazing surah of Quran and very deep message inside the surah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. میرا خیال ہے میں نے 1.5-2 منٹ میں یہ سورت تلاوت کر لی ہے. within 1 and 2 minutes تلاوت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے انسائیڈ جائیں اور اس کا میسج سمجھ لیں تو سمجھ لیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک انداز قرآن نے 11 آیتوں میں بیان کر دیا. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. القارعۃ ما القارعہ، دل دہلا دینے والی. کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی؟ قارعہ کہتے ہیں دل دہلانے والی، اور علماء فرماتے ہیں قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مگر اگلی جو آیت ہے the third آیت of this سورہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا قارعہ کیا ہے؟ لیکن یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. ایکچولی از اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن کہ جب کسی بات کو انفسائز کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے، قرآن پہلے سوال کرتا ہے اور پھر قرآن ہی جواب عطا فرماتا ہے. جیسے ایک اور جگہ آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ مگر رائٹ آفٹر قرآن جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہاں بھی قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کا کلام پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اٹ مینز بی اویئر، بی کیئرفل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. جب بھی کوسچن کریٹ ہوا ہے، اور اب اگلی آیت میں اس سینیریو کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قارعہ کیا ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا آدمی اس دن ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. اب پتنگے کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے، پتنگ کا مچھر جیسا تھوڑا سا مچھر سے بڑا کیڑا ہوتا ہے، یا کہہ لیں پروانہ جس کو ہم کہتے ہیں، بارش ہو تو وہ لائٹ کے گرد گھومتا رہتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں. دیر از نو ڈائمینشنز. فرمایا انسان اس دن اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، اتنے خوف کا عالم ہوگا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی گونج ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوگا. اور کیسا زلزلہ ہوگا، کیسی خوف کی کیفیت ہوگی؟ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا یہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. ابھی تو آپ نوجوان ہیں، آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، جو میری ایج کے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو رضائی بنانے والے ہوتے تھے نا، پہلے روئی ڈال کر رضائی بنائی جاتی تھی، اب تو فیکٹریاں بنا دیتی ہیں. تو روئی اڑتی تھی، جب وہ ڈنڈا مارتے تھے تو روئی اڑتی تھی. فرمایا جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں نا، ایسے جو ہے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، K2، ماؤنٹ ایورسٹ، پورا پورا ہمالیہ، ہزاروں فٹ بلند پہاڑ، فرمایا روئی کے گالے کی طرح اڑے ہوں گے. امیجن کیجئے خوف کیسا ہوگا، یہ سما کیسا ہوگا. اچھا دنیا میں جب مجھ سے اور ہم اور آپ اللہ کریم قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ قارعہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ One of the amazing surah of Quran and very deep message inside the surah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. میرا خیال ہے میں نے 1.5-2 منٹ میں یہ سورت تلاوت کر لی ہے. within 1 and 2 minutes تلاوت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے انسائیڈ جائیں اور اس کا میسج سمجھ لیں تو سمجھ لیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک انداز قرآن نے 11 آیتوں میں بیان کر دیا. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. القارعۃ ما القارعہ،
دل دہلا دینے والی. کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی؟ قارعہ کہتے ہیں دل دہلانے والی. اور علماء فرماتے قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مگر اگلی جو آیت ہے the third آیت of this سورہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا قارعہ کیا ہے. لیکن یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایکچولی از اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن، کہ جب کسی بات کو انفسائز کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے، قرآن پہلے سوال کرتا ہے اور پھر قرآن ہی جواب عطا فرماتا ہے. جیسے ایک اور جگہ آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا. مگر رائٹ آفٹر قرآن جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہاں بھی قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کا کلام پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اٹ مینس بی اویئر، بی کیئرفل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. جب ایک کوسچن کریٹ ہوا ہے اور اب اگلی آیت میں اس سینیریو کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قارعہ کیا ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا آدمی اس دن ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. اب پتنگے کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے، پتنگ کا مچھر جیسا تھوڑا سا مچھر سے بڑا کیڑا ہوتا ہے، یا کہہ لیں پروانہ جس کو ہم کہتے ہیں، بارش ہو تو وہ لائٹ کے گرد گھومتا رہتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں. دیر از نو ڈائمینشنز. فرمایا انسان اس دن اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، اتنے خوف کا عالم ہوگا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی گونج ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوگا. اور کیسا زلزلہ ہوگا، کیسی خوف کی کیفیت ہوگی. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا یہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. ابھی تو آپ نوجوان ہیں، آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، جو میری ایج کے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو رضائی بنانے والے ہوتے تھے نا، پہلے روئی ڈال کر رضائی بنائی جاتی تھی، اب تو فیکٹریاں بنا دیتی ہیں. تو روئی اڑتی تھی، جب وہ ڈنڈا مارتے تھے تو روئی اڑتی تھی. فرمایا جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں نا، ایسے جو ہے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، K2، ماؤنٹ ایورسٹ، پورا ہمالیہ، ہزاروں فٹ بلند پہاڑ، فرمایا روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے خوف کیسا ہوگا، یہ سما کیسا ہوگا. اچھا دنیا میں جب مجھ سے اور آپ، ہم اور آپ، اللہ کریم قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ قارعہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے. ون آف دا امیزنگ سورت آف قرآن اینڈ ویری ڈیپ میسج انسائڈ دا سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. میرا خیال ہے میں نے 1.5-2 منٹ میں یہ سورت تلاوت کر لی ہے. ود ان 1 and 2 minutes تلاوت پوری ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کے انسائڈ جائیں اور اس کا میسج سمجھ لیں تو سمجھ لیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک انداز قرآن نے 11 آیتوں میں بیان کر دیا. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. القارعۃ ما القارعۃ، دل دہلا دینے والی. کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی؟ قارعہ کہتے ہیں دل دہلانے والی. اور علماء فرماتے قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مگر اگلی جو آیت ہے the third آیت of this سورہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا قارعہ کیا ہے. لیکن یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایکچولی از اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن، کہ جب کسی بات کو انفسائز کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے، قرآن پہلے سوال کرتا ہے اور پھر قرآن ہی جواب عطا فرماتا ہے. جیسے ایک اور جگہ آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا. مگر رائٹ آفٹر قرآن جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہاں بھی قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کا کلام پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اٹ مینس بی اویئر، بی کیئرفل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. جب ایک کوسچن کریٹ ہوا ہے اور اب اگلی آیت میں اس سینیریو کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قارعہ کیا ہوگی.
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا آدمی اس دن ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. اب پتنگے کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے، پتنگ کا مچھر جیسا تھوڑا سا مچھر سے بڑا کیڑا ہوتا ہے، یا کہہ لیں پروانہ جس کو ہم کہتے ہیں، بارش ہو تو وہ لائٹ کے گرد گھومتا رہتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں. دیر از نو ڈائمینشنز. فرمایا انسان اس دن اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، اتنے خوف کا عالم ہوگا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی گونج ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوگا. اور کیسا زلزلہ ہوگا، کیسی خوف کی کیفیت ہوگی؟ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا یہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. ابھی تو آپ نوجوان ہیں، آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، جو میری ایج کے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو رضائی بنانے والے ہوتے تھے نا، پہلے روئی ڈال کر رضائی بنائی جاتی تھی، اب تو فیکٹریاں بنا دیتی ہیں. تو روئی اڑتی تھی، جب وہ ڈنڈا مارتے تھے تو روئی اڑتی تھی. فرمایا جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں نا، ایسے جو ہے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، K2، ماؤنٹ ایورسٹ، پورا پورا ہمالیہ، ہزاروں فٹ بلند پہاڑ، فرمایا روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے خوف کیسا ہوگا، یہ سما کیسا ہوگا. اچھا دنیا میں جب مجھ سے اور آپ، ہم اور آپ، اللہ کریم قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ قارعہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ One of the amazing surah of Quran and very deep message inside the surah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. میرا خیال ہے میں نے 1.5-2 منٹ میں یہ سورت تلاوت کر لی ہے. ود ان 1 and 2 minutes تلاوت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے انسائیڈ جائیں اور اس کا میسج سمجھ لیں تو سمجھ لیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک انداز قرآن نے 11 آیتوں میں بیان کر دیا. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. القارعۃ ما القارعہ، دل دہلا دینے والی. کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی؟ قارعہ کہتے ہیں دل دہلانے والی، اور علماء فرماتے قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مگر اگلی جو آیت ہے the third آیت of this surah، وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا قارعہ کیا ہے. لیکن یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایکچولی از اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن، کہ جب کسی بات کو انفسائز کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے، قرآن پہلے سوال کرتا ہے اور پھر قرآن ہی جواب عطا فرماتا ہے. جیسے ایک اور جگہ آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ مگر رائٹ آفٹر قرآن جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہاں بھی قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کا کلام پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اٹ مینز بی اویئر، بی کیئرفل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. جب بھی کوسچن کریٹ ہوا ہے، اور اب اگلی آیت میں اس سینیریو کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قارعہ کیا ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا آدمی اس دن ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. اب پتنگے کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے، پتنگ کا مچھر جیسا تھوڑا سا مچھر سے بڑا کیڑا ہوتا ہے، یا کہہ لیں پروانہ جس کو ہم کہتے ہیں، بارش ہو تو وہ لائٹ کے گرد گھومتا رہتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں. دیر از نو ڈائمینشنز. فرمایا انسان اس دن اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، اتنے خوف کا عالم ہوگا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی گونج ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوگا. اور کیسا زلزلہ ہوگا، کیسی خوف کی کیفیت ہوگی؟ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا یہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. ابھی تو آپ نوجوان ہیں، آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، جو میری ایج کے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو رضائی بنانے والے ہوتے تھے نا، پہلے روئی ڈال کر رضائی بنائی جاتی تھی، اب تو فیکٹریاں بنا دیتی ہیں. تو روئی اڑتی تھی، جب وہ ڈنڈا مارتے تھے تو روئی اڑتی تھی. فرمایا جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں نا، ایسے جو ہے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، K2، ماؤنٹ ایورسٹ، پورا پورا ہمالیہ،
ہزاروں فٹ بلند پہاڑ، فرمایا روئی کے گالے کی طرح اڑے ہوں گے. امیجن کیجئے خوف کیسا ہوگا، یہ سما کیسا ہوگا. اچھا دنیا میں جب مجھ سے اور آپ، ہم اور آپ